اسلام میں جو عبادت کا مفہوم ہے وہ اس پرستش اور پوجا اور ورشپ سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ عبادت کا لفظ در حقیقت عربی کے لفظ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کے لغوی معنی ایک غلام کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ بندگی ہوگا، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک پرستش اور دوسرے مکمل اطاعت۔ جس طرح ایک غلام جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، الحمدللہ آج کی دنیا میں کوئی غلام موجود نہیں ہے، لیکن پہلے جو غلام ہوا کرتے تھے ان کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ اگر آقا ان سے کہتا کہ تم کسی جگہ جا کر حکومت کرو تو وہ حکومت کرنے کے پابند تھے، حاکم بن کر بیٹھ جاتے۔ لیکن اگر آقا ان سے کہے کہ فلاں جگہ جا کر جھاڑو دو تو وہ جھاڑو دینے کے مکلف ہیں اور اسی کے ذمہ دار ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ جا کر جھاڑو دیں۔ جس قسم کا بھی حکم آقا کی طرف سے آ جاتا وہ اس کے پابند تھے، اور اس میں کسی وقت کی بھی پابندی نہیں تھی اور کسی کام کی بھی پابندی نہیں تھی۔ جس وقت آقا جس کام کا حکم دیتا غلام کی ذمہ واجب ہوتا کہ وہ کام کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں دو پابندیاں تھیں۔ غلام کی غلامی میں دو قسم کے استثناء تھے۔ آقا ان سے ہر کام لے سکتا تھا، لیکن آقا کی ذمہ داری تھی کہ دو قسم کے کام اس سے نہ لے۔ ایک وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، لہذا اگر آقا اپنے غلام کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اس کی نافرمانی ہے، تو پھر غلام کے ذمے اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ آقا کو اپنے بندے پر یا اپنے غلام پر کوئی ظلم کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اس کو کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا تھا جو اس کے اوپر ظلم کہلائے۔ ان دو پابندیوں کے ساتھ غلام اپنے آقا کے ہر حکم کو ماننے کا پابند تھا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آتے ہیں، بندگی میں آتے ہیں، تو پھر یہ دو استثناء بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا استثناء تو اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل نہیں ہوگا، وہ تو خود حکم دے رہا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کو بجا لایا جائے، اس میں کوئی نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا استثناء اس لیے نہیں کہ باری تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے وہ عدل پر، انصاف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لہذا وہ کوئی ظلم کا حکم کبھی دے ہی نہیں سکتے۔ لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی بلا استثناء اطاعت کی جائے۔ تو ایک تو اطاعت عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے، اور دوسرے پرستش یعنی وہ خاص طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ترین اور پست ترین کر کے پیش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، ان طریقوں کی بجا آوری۔ جیسے نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اس طرح پڑھنا ہمارے ذمہ ضروری ہے، روزہ جس طرح رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح روزہ ہمیں رکھنا ضروری ہے، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا یا حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ خاص عبادت کے پرستش کے طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو یہ عبادت کا ایک دوسرا اہم پہلو ہے۔ تو جو عبادت کا وسیع مفہوم ہے وہ دونوں کا جامع ہے، ایک طرف پرستش اور پرستش کے جو مقررہ طریقے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرنا، اور دوسرے اطاعت
یعنی مکمل اطاعت اس کائنات میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کی نہیں ہے.